حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی لخت جگر جناب صغرا فاطمہ کا ایک واقعہ جو بہت ہی دردناک اور دلوں کو رلانے والا واقعہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ہماری گفتگو یہ چھڑ گئی تھی کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت کے اگر ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ دجال ہیں تو یہ کوئی بڑی بات اور چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں اس دور کے دجال ہی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یا ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی اصل نسل تو کوئی نہیں ہے، لیکن آج یہ یزید کی اولاد بننا چاہ رہے ہیں اور اپنے باپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی نہ کوئی پوسٹ یزید کے بارے میں ایسی آتی رہتی ہے جس میں باقاعدہ یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کے لقب سے نوازا جاتا ہے اور اس کو جنتی ثابت کیا جاتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی، ان کو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا چاہیے تھا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال اس دور کا دیتا ہوں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے کھلے عام شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو اور ایک طرف شریعت کے قانون کے مطابق کام ہو رہا ہو۔ اب آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ جو شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں اور جہاں شریعت کے مطابق کام ہے اس کی تعداد بہت کم ہے، آپ سپورٹ کس کا کریں گے؟ تو آدمی سپورٹ تو کسی کا بھی کر سکتا ہے، لیکن دل اس کا یہی کہے گا کہ حق تو یہی ہے، بھلے سے وہ لوگوں کو دیکھ کر تعداد کو دیکھ کر حق کی طرف نہ آئے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ حق یہی ہے جو شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہی چیلنج تھا۔ تعداد انہوں نے دیکھا، تعداد تو بہت کم ہے حق کے ساتھ رہنے والوں کی، اور جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، شریعت کے دھجیاں اڑا رہا ہے یزید، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں کا لشکر ہے، لیکن امام حسین کے سامنے یہ فیصلہ کرنا تھا آپ کو کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ وہ خلافت کا ذمہ بھی اٹھا چکا تھا، امیر المومنین بھی اپنے اعتبار سے وہ بن چکا تھا، لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ نہ کبھی امیر المومنین تھا اور نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ خلافت کے منصب پر بیٹھنے کے لیے، خلافت کے مسند پر بیٹھنے کے لیے کسی فاسق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی بے نمازی، شراب پینے والے، زنا خور اور پھر مدینہ، مکہ، مسجد حرام، خانہ کعبہ کی توہین کرنے والے کا حق اس پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے والا ہو اور اس کی حفاظت کرنے والا ہو وہ اس کا حقدار ہوتا ہے۔
اور یزید کے بارے میں پورے مکہ میں کیا پورے کوفہ میں شام میں ہر جگہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ یزید اپنی عیاشیوں کا اڈا بنا چکا ہے مسند خلافت کو، اور خلافت کے مسند پر بیٹھتے ہی اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس کی خواہش کے مطابق ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جو شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ گیا کہ اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو پھر اسلام کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، اور قیامت کے دن جب خدا ہم سے سوال کرے گا تو پھر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہ عہد کیا کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سنت اور اللہ کا جو پسندیدہ مذہب ہے اسلام، اس کی حفاظت کرنا ہے، بھلے سے ہمارا پورا خاندان ہی کیوں نہ قربان ہو جائے، اور اسی کو آپ نے ٹھان لیا اور آخری دم تک اسی پر آپ اٹل رہے، اور یہ جو کچھ منظر میدان کربلا کا پیش آیا یہ اسی وجہ سے ہوا۔ پچھلے جمعے ہم نے جو بات چھیڑی تھی وہ بات یہ تھی کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک بندہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یزید کی اور یزید کی فوج کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ جا رہے تھے، کوفہ سے ان کو شام جانا تھا، دمشق جانا تھا، تو آخر وہ میدان کربلا کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ بھائی میدان کربلا کا راستہ الگ ہے، کوفہ اور دمشق کا راستہ بالکل الگ ہے، تو وہ میدان کربلا کیسے چلے گئے؟ اور اس نے یہ ثابت کیا، یہ کہنے کی کوشش کی کہ 22,000 کے جو لشکر کا تذکرہ ہے وہ بالکل غلط ہے، امام حسین کو یزید کی لشکروں نے جو شہید کیا وہ بالکل غلط ہے، بلکہ 60 کوفی آئے تھے، ان کو اپنا کچھ خطرہ تھا اپنی جان کا، ان لوگوں نے آپ پہ حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین کیسے گئے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے گئے؟ یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے مکہ گئے اور مکہ سے آپ کوفہ کی طرف نکلے تھے، یہ بات بالکل صحیح ہے، آپ کو جانا تھا کوفہ، لیکن ہم نے آپ کو 10 روزہ بیان میں یہ بتایا بھی تھا کہ کوفہ سے پہلے ایک جگہ کا نام ہے مقام ذی حشم، کوہ ذی حشم۔ جب وہاں پر آپ پہنچتے ہیں مدینہ مکہ سے نکل کے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پہلے سے ابن زیاد کی فوج یعنی 1000 حضرت حر کے ساتھ، جو پہلے ابن زیاد کے ساتھ تھے بعد میں امام حسین کے لشکر میں آئے، اس کے ساتھ 1000 کی فوج لے کر وہ آئے گئے تھے اور امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کو کوفہ ہی چلنا ہے، ابن زیاد کے پاس چلنا ہے۔ امام حسین نے ان سے کہا، بات چیت ہونے کے بعد میں کافی لمبی گفتگو ہوئی، کہا کہ دیکھو یا تو مجھے مدینہ واپس چلے جانے دو، اور یا پھر مجھے 2 گاؤں کا نام بتایا جس کا ایک نام تھا غازریہ اور ایک نام تھا شفیہ۔ فرمایا کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتا ہے تو پھر مجھے وہاں جانے دو، اور نہیں وہاں نہیں جانے دیتے ہو تو یہ 2 گاؤں ہیں، اس 2 گاؤں میں سے کسی میں مجھے جانے دو، میں وہاں پناہ لے لیتا ہوں۔ جناب حر نے کہا کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ امام حسین کو کوفہ لے کر آنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آپ سے کافی گفتگو ہوتی رہی حضرت حر سے، اور گفتگو کے بعد تھوڑے دور اور جب چلتے ہیں تو ایک جگہ کا نام ہے جس کا نام ہے مقام نینوا۔ ہوا یہ تھا کہ دمشق اور کوفہ اور مدینہ ان تینوں میں سے کہیں آپ کو جانا تھا، دمشق کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میدان کربلا میں جانے کے بعد جب عمرو بن سعد سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے دمشق یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ خود حل کر لوں گا۔ سوال صرف 2 تھا، یا تو مدینہ جانے دو اور یا پھر ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو، لیکن جناب حر نے کہا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو لے کر جو ہے وہ کوفہ کی طرف جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب زور ڈالا کہ نہیں ہمیں واپس جانے دو، تو حر نے کہا کہ واپس تو نہیں جانے دیں گے جب تک ابن زیاد کا کوئی خط ہمارے پاس نہیں آتا ہے، اس وقت تک آپ ایسے راستے پر جائیں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینے کی طرف جاتا ہو، تاکہ میری بات بھی رہ جائے اور آپ کی بات بھی رہ جائے۔ یہ بات جب کہی گئی تو امام حسین نے اس کو منظور کر لیا، اور یہیں سے راستہ تبدیل ہوتا ہے جو کربلا کی طرف جاتا ہے۔ وہ راستہ کون سا آپ نے سنا ہوگا، مقام قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے اور ایک جگہ کا نام ہے عزیب۔
ان دونوں راستے سے ہوتے ہوئے جب اس کے بائیں مڑتے ہیں تو وہ راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے. تو امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کوفہ جانا ہے، میں کہتا ہوں کوفہ نہیں جانا ہے. میں کہتا ہوں مدینہ جانا ہے تو تم مجھے مدینہ نہیں جانے دیتے ہو، اور میں کوفہ نہیں جانا چاہتا ہوں. تو اب ایک کام کرو، کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں نا جو مدینے کی طرف جاتا ہو اور نہ کوفے کی طرف جاتا ہو. تو اس نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ایسا راستہ اختیار کرو، چلو، اور جب تک اس کا خط آتا ہے دیکھتے ہیں. تو آپ چلے تو مقام قادسیہ اور عزیب کے بائیں مڑ کر جب چلے تو وہ راستہ ہوتا ہوا مقام نینوا، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے ہوتا ہوا میدان کربلا کی طرف جاتا ہے. وہاں چل دیے اور یہ جناب عمر اپنے 1000 لشکر کے ساتھ امام حسین کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کہیں اور نہ چلے جائیں. جب مقام نینوا میں پہنچے تو ابن زیاد کا خط آ گیا، اور خط آیا تو خط آنے کے بعد اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ حسین کو مدینہ نہیں لے جانا ہے بلکہ کسی چٹیل میدان میں اتار دو اور مقابلے کے لیے بول دو تیار ہو جائے. یا تو بیعت کریں یا مقابلے کے لیے تیار. یہی اصل مقصد ہے، یہی سے کربلا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. جب اس کا خط آیا تو جناب حر نے کہا کہ دیکھو یہ خط آیا ہے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو چٹیل میدان میں اتارنے کے لیے کہا گیا ہے. امام حسین نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، تم نے خطوط دیے بلائے، اگر تم اس میں منظور نہیں ہے تم یہ نہیں چاہتے مجھے چھوڑ دو، جانے دو. لیکن اس نے کہا نہیں، جو ابن زیاد نے کہا ہے وہی مجھے کرنا پڑے گا، اس کے خلاف میں کروں گا تو مجھ پر سختی کی جائے گی. تو مقام نینوا سے تھوڑی ہی دور جیسے چلے، خط میں باقاعدہ پھر ایک قاصد آیا اور کہا کہ بس اب ان کو وہیں روک دو اور جو میدان ہے اس میدان میں اتار دو. اب وہ میدان کون تھا؟ آپ کو چٹیل میدان میں اتار دیا گیا. وہاں سے نہر فرات بالکل قریب تھی. جب وہاں پر آپ کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ یہیں رکیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ جگہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو انہی لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے. جب ان لوگوں نے بتایا کہ کربلا ہے تو امام حسین نے کہا بس اب آگے اور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خواب کے ذریعے میرے نانا نے مجھے اس کی بشارت دے دی تھی کہ یہیں آنا ہے اور یہیں شہید ہونا ہے. یہ پورا واقعہ ہے آپ کا میدان کربلا میں جانے کا. اب جب میدان کربلا میں آپ پہنچ گئے تو ابن زیاد نے عمرو بن سعد بن ابی وقاص کا جو بیٹا تھا، جو کہ ایران جا رہا تھا اپنی ایک 4000 کی فوج لے کر مقابلے کے لیے، اس کو وہاں سے واپس کیا کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے امام حسین سے مقابلہ کرو. اور اس نے وہ 4000 کی فوج میدان کربلا میں بھیجی اور یکے بعد دیگر فوج بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 22000 کی فوج میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں اس نے بھیج دیا. اور ہوا یہی کہ یا تو بیعت کرو یا مقابلے کے لیے تیار. تو یہ پورا واقعہ ہے جو امام حسین میدان کربلا میں امام حسین اپنی مرضی سے نہیں گئے. جو یہ ظالم کہتے ہیں نا کہ ان کو ضرورت کیا تھی وہاں جانے کی، ان کو تو کوفہ جانا تھا یا مدینہ جانا تھا یا یزید کے پاس جا کے اپنا معاملہ طے کرنا تھا. امام حسین مدینہ جانے کے لیے اٹل تھے کہ اگر کوفہ نہیں جانا ہے، کوفہ میں معاملہ خراب ہو چکا ہے تو مجھے مدینہ جانے دو. تو آپ کو سختی سے روک دیا گیا اور زبردستی آپ کو میدان کربلا لے جایا گیا تھا. تو یہ پوری داستان ہے کہ آپ میدان کربلا میں کیوں گئے. تو جو یزید کے اولادیں آج پیدا ہو رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ امام حسین اپنی مرضی سے گئے تھے، کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، وہ غلط ہے. یزیدیوں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بالکل غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، حق اور غلط ثابت ہونے کے لیے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تھے تو آپ کی ایک اولاد میں، بچوں میں کون بچے تھے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، یہی بچے تھے. اور یزید کے 7 اولادیں تھیں، 6-7، جس میں 4 یا 5 لڑکیاں تھیں اور 2 شاید لڑکے تھے. آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں اور کہیں پوچھ لیں کوئی یزیدی ہے، یزید کی اولاد میں سے کوئی ہے، کہیں آپ نہیں پائیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں ہم یزید کی اولاد ہیں. لیکن دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں چلے جائیں تو حسینی سادات کروڑوں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے، کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے. یہ اصل حق پر ہونے کی دلیل بھی ہے، کیونکہ یہ شعر آپ نے سنا ہوا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ امام حسین شہید تو ہوئے لیکن حق میں امام حسین کی شہادت یہ آپ کی موت نہیں ہے، یزید کی موت ہے کہ وہ بھی مرا، اس کی پوری نسل بھی مٹا دی گئی. اور امام حسین کی ایک اولاد تھی، اس سے آج لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں پوری دنیا میں سادات
حسینی سادات موجود ہیں. اس کی اصل اولاد یزید کی اصل اولاد تو نہیں ہے، لیکن آج کچھ چمچے ہیں جو اس کی اولاد بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے باپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی کل یا پرسوں کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا، جناب آتے ہیں، اللہ جانے وہ شیطان کی اولاد ہے یا حقیقت میں یزید کی اولاد ہے، اور کہتے کیا ہے، ہم نے یزید کو خواب میں دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا، اور ہم نے یزید سے اس کی بات چیت کی، اس کے حالات کو جانا، اور لاسٹ میں وہ کہتے کہ ہم نے یزید سے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، میں جنت میں آرام سے ہوں. یہ جناب کیا ہے؟ خواب دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان کسی کا خواب کب دیکھتا ہے؟ جس سے جتنی لگاؤ ہوتی ہے نا، وہی انسان خواب میں آتا ہے. آپ کے والدین انتقال کر گئے، آپ ان کو بار بار یاد کیجئے، آپ کے خواب میں وہ کبھی نہ کبھی آ جائیں گے. یعنی جس سے آپ کو لگاؤ ہے، محبت ہے، وہ چیز آپ کو خواب میں دکھائی دیتی ہے. سوتے وقت آپ کوئی چیز سونے سے پہلے بار بار اپنے ذہن میں لائیں، خواب میں وہ چیز آپ کی آ جاتی ہے. تو وہ جناب کو حسین خواب میں نہیں آئے، یزید آ جاتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ یزید کی اصلی اولاد ہے اور اس کو یزید سے ہی محبت ہے. ہم تو حسینی ہیں، ہماری رگوں میں، ہماری نسوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ حسینی خون دوڑتا ہے. اس کی نسوں میں، اس کے رگوں میں یزیدی خون ہوگا، اس لیے یزید اس کے خواب میں آتا ہے. تو بہرحال ایسے جو ہیں وہ ہر مہینے، ہر ہفتے پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ کے بیچ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز آپ کے پاس آتے رہیں گے. لیکن آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں حسینی محبت کو بٹھا لو، یہ ویڈیو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. لیکن جو لوگ بھٹکتے ہیں نا، ارے یار یہ ایسا ہے کہ ویسا ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، آپ کا عوام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے علماء کی سنو، اور آپ کے علماء جو بیان کرتے ہیں اس کو دماغ میں بٹھاؤ. آج بہت سارے لوگ ہیں اپنے علماء کی کم سنتے ہیں، دوسروں کی زیادہ سنتے ہیں، اور دوسرے کی بات لے کے اپنے علماء پہ کٹاچ کرتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی بول رہے ہیں، یہ کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. میرے بھائی، علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم علم کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اتنا علم ہمارے پاس ہونے کے بعد اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اور عوام میں بہت سارے لوگ انہی علماء پہ کٹاچ کرتے ہیں. جب علماء ایک قطرہ نہیں ہے تو جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو کوئی کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے. حق اور غلط، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں علم والوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آج بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر ہمیں تھوڑا بھی شک ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں تھوڑا سا وقت دیجیے، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ وہ معلوم نہیں ہے تو الٹا سیدھا بتا کے خاموش کرا دو تاکہ سمجھے امام صاحب کیا علم والے. یہ بے وقوفی ہے، یہ اصل جہالت ہے، اصل جہالت ہے. ہمارے پاس، آپ کے پاس کوئی آیا کچھ پوچھنے کے لیے، ہمیں نہیں بھائی نہیں معلوم ہے، آپ موقع دیجیے، ہم پتہ کر کے بتا دیں. یہ اصل علم ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا پھر بھی بیچارے کو گھما دیتے ہیں، اور وہ ایسا گھوم جاتا ہے کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر پاتا کہ بولے کیا ہے اور سمجھے کیا ہے، خود نہیں سمجھ میں آتا. تو بہرحال یزید اور امام حسین، اس ٹاپک کو لے کر عوام کے بیچ میں ایک غلط افواہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو یا تو پیچھے سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے سے ان کے جیب گرم ہو رہے، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، تبھی آئے دن وہ سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بکتے رہتے ہیں. ورنہ جو علم والا ہے، جس کو یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، امام حسین سے سچی محبت ہے، وہ کبھی بھی یزید کی تعریف نہیں کر سکتا ہے. اور وہی نہیں، کوئی عالم نہیں، آپ بھی جو یزید کے بارے میں جانتے ہیں، 10 دن سنتے ہیں کہ یزید نے مکہ کے ساتھ کیا کیا، خانہ کعبہ کے ساتھ کیا کیا، خانہ کعبہ کے خلاف تک اس نے پھڑوا دیے، جلوا دیے. مسجد نبی میں اس ظالم نے گھوڑے بدوائے اور ان گھوڑوں نے 3 دن تک پیخانے پیشاب مسجد نبی میں کیے. جس مسلح پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی، اس مسلح پر گھوڑے کے اور لیڈ اور پیشاب پڑے ہوئے تھے. 3 دن تک مسجد نبی میں نہ تو کوئی اذان ہوتی ہے نہ کوئی نماز ہوتی ہے. جو اتنی توہین مسجد نبی کی کرے، ہم اس کے بارے میں کہیں کہ وہ ہمارا رحمت اللہ علیہ ہے،
اللہ کی رحمت اس پہ ہے، وہ جنتی ہے، ہم اس کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب تم بھی اسی لسٹ میں جاؤ گے اور قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ آج کچھ لوگ چھپے ہوئے رستم ہیں جو حسین کی مخالفت کر کے یزیدی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ تو کھلے عام سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ آپ کو اس سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی پوسٹ آئے، کوئی خبر آئے، کوئی ویڈیو آئے تو اس پر اپنا دماغ لگانے سے پہلے اپنے علماء سے رابطہ کیجیے کہ یہ ہے حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، ورنہ آپ کو بتاؤں میں وہ اتنے خطرناک انداز میں سمجھاتے ہیں نا کہ اچھے اس میں پھسل جاتے ہیں، اچھے پھسل جاتے ہیں۔ ان کے سمجھانے کا انداز جو ہوتا ہے وہ اچھوں کو پھسلا دیتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ صحیح کر رہا ہے، ایک سے کتاب کا حوالہ دیں گے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کتابوں میں جو مذکور ہے، جو ہم نے بیان کیا نا، وہ کتابوں میں مذکور ہے اور وہ کتابوں کا حوالہ دیں گے، لیکن جب آپ کتاب دیکھنے جائیں گے اور پتہ کریں گے تو وہ زیرو، کچھ بھی کتاب میں نہیں ہوتا ہے، بے وقوف بنانے کے لیے۔ اور ان سے ایک جملہ آپ کہو نا کہ آپ کہتے ہیں ہاں یہ ہے، چلیے ہم اپنے علماء سے ملاتے ہیں، ان سے بات چیت کیجیے، تو ان کی نانی دادی پورا خاندان وہیں مرنے لگتا ہے، سب کی جنازہ نکلنے لگتی ہے، وہ کبھی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو جو حق پر ہوتا ہے وہ سامنے آنے کو تیار ہوتا ہے، جو غلط رہے گا وہ کبھی سامنے نہیں آئے گا، وہ صرف عوام کے بیچ میں جاتا ہے اور عوام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام حسین اور یزید کے معاملات میں عوام کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک چیز دماغ میں بیٹھا لیں کہ جو کچھ ہوا اس میں امام حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، غلط تھا، اور یزید کے اوپر جتنی بھی لعنت کی جائے وہ کم ہے۔ بس امام حسین سے ہماری محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی قربانیوں پر ہم اپنی قربانی پیش کرنے والے ہیں، ان کی قربانی جس مقصد سے ہوئی اس مقصد کو ہم اپنی نگاہوں میں بٹھا کر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی اسی مقصد کو ہم سب کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔